إنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین کرام، ہمارے اس علاقے کے اطراف کے جو علماء احباز ہیں، سب آج کے اس مسجد کی افتتاحی میں شریک ہوئے ہیں. میں ان سب کو بھی اس مبارک محفل اور مجلس کی برکتوں سے پہنور ہونے کے اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس میں شریک ہونے کو قبول فرمائے. اصل میں تو مسجد کی افتتاح تھی، لیکن میں ہمارے حضرت مولانا دامت برکاتہ کا بیان جب سن رہا تھا تو اندر سے بڑی خوشی ہو رہی تھی. خوشی اس بات پر ہو رہی تھی کہ حضرت جو موضوع بنائے خواتین کا، یہ آج کی اہم ذمہ داری، آج کی اہم ضروری باتیں، اگر وہ گھر دین سے آباد ہو جائیں گے تو یہ گھر خود بخود آباد ہو جائے گا. اگر ہمارے گھر آباد نہیں ہوئیں گے، دینداری نہیں رہیں گی، تو پھر یہ گھر آباد نہیں ہو سکے گی. بہت ضرورت ہے کہ ہماری ماں بہنوں میں دینداری آئے اور نماز کی اہمیت، قرآن کی اہمیت اور پاکیزہ سنتوں کی اہمیت، اللہ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کو جاننے کا شوق ہماری عورتوں میں اگر پیدا ہو جائے تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کا گھر اتنا آباد ہو جائے گا کہ ایک مسجد آج یہاں ہے تو اگر ایک اور مسجد کی ضرورت پڑے گی. اگر وہ گھر صحیح ہو گئے تو، اگر وہ گھر صحیح نہیں ہوئے تو یہ گھر تو برباد نہیں ہوتا. یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہے. حدیث میں کھلے الفاظ میں ہے، جس طرح مسجد تمہاری دعا سنتی ہے، خبردار اگر اس کو آباد نہیں کرو گے تو یہ مسجد اندر اندر تم کو ایسی بددعا دے گی کہ تمہارے گھر تباہ ہو جائیں گے، باقی نہیں رہے گا کوئی گھر. حدیث میں آتا ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تم کو آباد رکھے گا. اگر تم اللہ کے گھروں کو آباد نہیں رکھیں گے، انتظار کرو کہ آہستہ آہستہ تمہارے گھر خود بخود اس طرح ویران ہو جائیں گے کہ تم کو اپنے گھر میں نہ بیٹھنے دل لگے گا، نہ کھانے دل لگے گا، نہ سونے دل لگے گا، نہ اچھی بری کوئی کام چیز کرنے کے لیے دل لگے گا. ایک دم مایوسی چھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا گھر عبادتوں سے خالی ہے. بہت بہترین نصیحت حضرت نے ہمارے اس علاقے کے آج کی ضرورت کے مطابق حضرت نے بات کیا ہے. اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مسجد کو آباد رکھنا، مسجد بنانا، مسجد کو پاک صاف رکھنا، مسجد کو آنا جانا، اس کو دیکھ کر خوش ہونا، یہ ہے ایمان کی علامت، ایمان والے ہونے کی علامت. اگر کوئی مادرزاد مسلمان ہے، مسجد کو آتا نہیں ہے، دیکھ کر خوش بھی ہوتا نہیں ہے، کوئی اچھے برے کام میں حصہ بھی نہیں لیتا ہے، تو وہ کافر نہیں، مسلمان ہی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی اس کی اہمیت نہیں پیدا ہو. اللہ تعالیٰ جماعتوں کی چلت پھرت کی وجہ سے سینکڑوں بندوں کے دلوں میں نماز کی، اذان کی، مسجد کی اہمیت، اللہ جماعت کی دعوت کی برکت سے سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں اللہ پیدا کیے ہیں. اس
اسی لیے مسجد کے ہمیشہ ہمارا دروازہ جماعت کے لیے کھلا رہے گا. جو بھی جماعت آ جائے ہم مسجد میں دینا لیں گے انشاءاللہ. اور لے کر مسجد میں ان کو بٹھا جاتا. یہ طہارت خانہ ہے, یہ وضو خانہ ہے, یہ نماز خانہ ہے. ہمارا خانہ الگ ہے. ہمارا خانہ ہمیں آئے تو آتے ہی میں تو تمہارا وقت میں پڑھنے کو کیا چلے جاؤ. کارگزاری میں پوچھتے ہیں میں کیسا تھا, تگڑن تھا تو بہت تگڑا تھا مولانا. کیا بہت تگڑا تھا. ایسے تگڑے سے ابھی ایک بھی ہاتھ میں رہے, ایک بھی ہاتھ کو نہیں. ایسے خطرناک تگڑن سے میں ایسے تگڑے لوگ ہیں. ایسا نہیں ہونا, بلکہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے مسجدوں میں جماعتوں کو لینا لیں گے انشاءاللہ. ان کے ساتھ وقت بھی دیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ کس کے گھر ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں. اور یہ زمین پر کس لیے قائم کیے گئے معلوم آپ کو؟ آسمان پر ایک عبادت کا بہت بڑا نظام ہے. آسمان پر کئی لاکھوں انگنت فرشتے سجدے میں ہیں. اور اتنا لمبا سجدہ ہے کہ وہ قیامت تک سجدے ہی میں رہیں گے. کس میں رہیں گے؟ انہوں سجدہ کرے ضرور تھا بعد میں کریں گے. سجدہ بعد میں کریں گے نماز کے بعد میں. کتنے فرشتے ایسے ہیں جو لاکھوں ہیں کیا کر رہے ہیں؟ کیا بولو جی ذرا دھیمے بولو, ذرا میں بولوں منہ کھولو. رکھو ہے منہ میں. گئے تو ہمارے بیگم کچھ دکھا گئے تھے تگڑن سے کو. کون آئے تھے؟ محمود حضرت کے مولانا آئے تھے. اور کہاں کے آئے تھے؟ تنور کے آئے تھے. اور ماشاءاللہ بڑے بڑے کیا بیان ہوا؟ بس بیان تھا کیا بیان کیسا بول سکتے نہیں. ایک دو باتیں بولو. کیا تمہیں ایک دو باتیں بول پاؤں گا. ایک دو نہیں میں سے پہلے بولا نہیں, زبردست تھا بول سکتا ہوں. کیونکہ میں سوچ سکتا تھا تو سویا تھا اس واسطے. ذرا سن کو جا کر پھر باتیں بولے گے انشاءاللہ. آسمان پر فرشتے سینکڑوں لاکھوں فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سجدہ. کب تک کریں گے؟ اور انگنت فرشتے جو رکوع کے اندر ہیں. کس میں؟ بولو جی جان نہیں باہر لڑے اس کا ڈرتی پکا دے اب بھی پکاتا جان میں جیسا ہے. سو بول رہے مردہ بولتے ہیں. اتنے فرشتے ہیں رکوع میں لاکھوں, کتنے قیام میں قاعدے میں. یہ سارا نظام کہاں ہے؟ آسمانوں پر ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین پر بھی آسمانوں میں جو عبادت ہے اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی زمین پر. کیا بنائی؟ یہاں بھی سجدہ ہوتا رہے, قیام ہوتا رہے, قاعدہ ہوتا رہے, سجدہ ہوتا رہے, درود ہوتا رہے, اللہ سے گر گرانا ہوتا رہے, اللہ سے مانگنا ہوتا رہے. ایک نظام آسمانی زمین پر قائم کرنے کے لیے اللہ نے مساجد بنائے. خوش نصیب ہے آپ لوگ. میں اس مسجد کو چھوٹی رہی جب سے جانتا ہوں, آج اتنی بڑی بن گئی ہے ماشاءاللہ. آج اس کا افتتاح عمل میں آیا ہے. یہ مسجد تگڑنچے میں چھوٹی ہے لیکن جتنی نیچے ہے زمین پر اتنی آسمان اول پر پیدا نقشہ رکھے ہیں. اور کب مسجد بنے گی اور کب بڑی ہوگی, پھر کب نیا کام ہوگا, کب کس سے کام لیں گے, وہ سب اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے. کئی سالوں کے بعد میں
आप लोगों को ख्याल पैदा हुआ, फिर माशाअल्लाह साहब खैर आगे बढ़े, एक बड़ी रकम आपको उन्होंने ताउन किया, फिर आपने भी मेहनत किया, ये मस्जिद बन गई। ये अल्लाह के पास जो निज़ाम है, अल्लाह के पास जो प्लानिंग है, उससे ये बनी। अब आबादी बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, बड़ी मस्जिद होना है, मेरे बंदों की इबादत की सहूलत नहीं है, इसलिए अल्लाह ने निज़ाम किया। इसको आबाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करेंगे इंशाअल्लाह। और इस मस्जिद को पाक साफ रखना, तारत खाने, बैतुल खला, मस्जिद सबको पाक साफ रखना हमारी जिम्मेदारी। मस्जिद में कोई जानिवास भट्टी पुरानी दिखी, खामोश जाना, नहीं खरीद कर ला कर डालना। क्या करना? अब कोई झाड़ू वगैरह आपको वहाँ टूटी फूटी पड़ी हुई दिखी है, कब की लाए थे 3 महीने पहले, कुछ झाड़ू नजर थी मस्जिद के अंदर, आपकी नजर पड़ी, फौरन जाकर एक 10-12 झाड़ू खरीद के लाकर मस्जिद में क्या करना? रख डालना। रख दो, लोग उसको चले जाना। क्या करना? बोलो भाई, रख दो, लोग उसको जाना, अगला नहीं करना। क्या नहीं करना? अगर नेकी भी करते, अगला भी करते। ये जमाना बड़ा खतरनाक है। पहले जमाने में क्या था? नेकी कर दरिया में डाल। अब ये जमाना क्या है? नेकी कर व्हाट्सएप में डाल। ये जमाना है। भाई वो मस्जिद तो गया था, क्या बोलना, झाड़वा भी करती रहती है, तो 15 झाड़वा रखे तो पहले नेकी करना कहाँ डालना? हाँ, अब नेकी करना कहाँ डालना? यानी छिपाया नहीं, नेकी को क्या कर दिया? जाहिर कर दिया, यहाँ भट्टी में मिल गया, खत्म किस्सा कहानी। मस्जिदों को पाक साफ रखना, इसका अदब करना, एहतराम करना। जरा मैं को बहुत शौक नमाज को आते वक्त ऐसे बच्चे को लाती मौलाना, उसकी 4 साल उम्र थी या बड़ी मुश्किल 3 साल रहती। बाप से पहले सर्दी में जाने से पहले ना उठाने रसीदा। अब कहाँ करना? सीधा होने से खबर नहीं करना। रुको तो कहते ना आपको दोहर में घुस जाता, या धक्का को खाड़ा नहीं लगता। अब इनका ऐसा है, क्या भाई बच्चा को लाती है मस्जिद को, क्या भाई इसके इंसान के बच्चे है क्या? कुत्ते खत्ते के बच्चे ये क्या भाई? हुनर थी तुम्हें, कर रहा है हुकुम के खिलाफ, कर रहा है सुन्नत के खिलाफ, चोरी कर रहा है, फिर सीना चोरी कर रहा है, तो नहीं, हुकुम नहीं लाने का। कितनी उम्र में लाना मस्जिद को? कितने साल बुलाना चाहिए? 7 साल बुलाना, हल्का क्या 10 साल हो जाए, 20 साल बुला अच्छा रहता है। कितने साल बुलाना? 7 साल बुलाना। क्या पकड़ने बुलाना? वो भी पकड़ने। और घर में माँ सिखा को भेजना, ये खैरी देखो, अंडा ला बेटे, क्या ना, शक्कर ला बेटे, चाय की पत्ती ला, बाजू से जा, हल्का जा, देख तो जा, डरना को इससे भी क्या? जत्तन जा, जत्तन ना, क्या नाम है? पृथ्वी रंगा मस्जिद में पहलवान बन को जा, खड़े देखो क्या बन को जा, हाँ से ढक लिया तो जरूर वहाँ किसी को थे, यहाँ ढक लिया वहाँ किसी को। अब कौन तो कहते हैं बोला लड़े शुरू मस्जिद के अंदर, बेअलमी है, जहालत है। घर में औरतें बच्चों को मस्जिद में जाने का तरीका सिखाना, अदब सिखाना, एहतराम सिखाना। अल्लाह का घर है बेटी। फिर हमारे मस्जिदों के अंदर सलीका आएगा। क्या आएगा? फिर हमारे मस्जिदें आबाद होंगी। हर एक ईमान वाले के दिल में यह ख्वाहिश हो कि अल्लाह मैं मस्जिद को आबाद करूँ। अगर मैं इस काबिल बन जाऊं कि मस्जिद बना सकता हूं तो बनाने के काबिल मुझे बना। नियत करे तो बना सकते क्या? गड़बड़ भी नियत करे तो, नहीं तो
ایک آدمی میں کروڑپتی ہے, مسجد بنانے کی نیت نہیں کرا, نہیں بنتی. ایک معمول آدمی ہے, مسجد بنانے کی نیت کرا, اللہ بنا دے. کیا کرتے ہیں؟ ایک گاؤں میں ایسا مسجد نہیں تھی, سو کوئی بھی پورے آدمی جمع ہو کر مشورہ کرے, کیا کرے, مسجد ہونا ہمارے گاؤں میں. اب سب ہمیشہ میں کتنے موٹے سے مٹ دیتی ہیں, اللہ قاسم, چنک اللہ قاسم, بندک اللہ قاسم, گولک اللہ قاسم, رولر اللہ قاسم, کون کہتا ہے سب رولر اللہ قاسم, وہ قاسم, اللہ قاسم. بولے میرا 50 ہے, میرا 100 ہے, میرا لوا, بولے میرا کن ہے, میرا سیمن. بیچ میں لاسٹ میں گڈی بیٹھ کر تھے. ان کو بولے کہاں جی پورا گاؤں جلا تمہیں نہیں ملے جیسے ان پہ کے خاموش ہو. انہوں نے اس کو ٹھہر کر وہاں سے بولے پوری مسجد میں بنا دوں. کیا بولے, ذرا گھٹ کو نہیں بنا تو نہیں بولے, کیا بولے, پوری میں ہی بنا دوں. لوگوں نے دو آ گیا کیا نہیں بنا تھا, تمہیں اجازت دیے تو کیا دیکھیں گے بیٹا, ہمارا سب کو نیچے کر کے بنا کر کیسے بنا دیں گے دیکھیں گے. تو چلو بھی شروع کرو کام. اب وہ مسجد کی لگا دیے, بیس کٹم پودے پہیا بھرے, دیوارہ لگائے, سلاب ٹیبل پہ آ گئی, سلاب ڈال ڈالے, فنیشنگ ہو گئی, سب ہو گئی, چنا کلر سب کون کرے, کون کرے, مولا قاسم, لالا قاسم, لولا قاسم, کون کرے, کون, بعض دور بیٹھا ہوا ہوگا. پوری بن گئی مسجد, کلر گرا, چنا گرا, سب تیار. اوپننگ کرنے کا مشورہ ہو رہا, کیا ہو رہا, اب وہ مسجد کو گیٹ لگائے, گرل, سب پیسے ہو گئے. خفل کا ہم نے پیسے دیے, کیا جاتے ہیں. اب رہتے کو بھائی تھے سے وقتے بنا ڈالا, سب ہو گیا. خفل ڈالنے کے پیسے میرے پاس تھے, کون تو خفل لاؤ ڈالنے. اب مسجد بنی بعد میں, اب نام رکھنا نا مسجد کا, کیا رکھنا, مکہ مسجد, مدینہ مسجد, اقصی مسجد, خدا مسجد, کیا رکھنا نام. ایک ایک جنا ایک نام بولے, وہ بڑھے کو پوچھے تمہیں بولو بھائی تمہیں بنے گی, تمہاری کیا خواہش ہے. نانا کا نام رکھنا, نانے کا رکھنا, بیوی کا رکھنا, کس کا رکھنا. تو ہمیں بولا یہ مسجد کا نام رکھو من خردی. کیا خردی, من خردی, مطلب میں نے کھا لیا. کیا میں نے, یہ کیا نام ہے, من خردی, یہ کیا نام ہے. ہاں یہی نام رکھو, من خردی, میں نے کھا لیا. تو یہ کیسا کھا لیا, یہ کیسا ہے. تو بولے میں 24 سال پہلے دل میں نیت کرا تھا مسجد بنانے کی. کتنے سال پہلے, میں ایک معمولی آدمی, کمانا کھانا, جینا سنسار چلانا. لیکن جب میرے دل میں میرے گھر کے کھانے پینے کے علاوہ کسی چیز کے کھانے کی خواہش ہوتی, اگر میں سیب کی منڈی پر چلا جاتا, پوچھتا کہ یہ سیب کتنے کا ہے, اس نے کہا 10 روپے کا, تو میں 10 روپے گھر میں لا کر منڈی میں ڈال دیتا اور کہتا کہ من خردی, میں نے کھا لیا. اسی طرح مٹھائی کی دکان بن جاتا, اسی طرح جہاں بھی میری خواہش کی ضرورت کھانے کو جی چاہتا وہاں پوچھتا, اور وہ قیمت بولتا, وہ قیمت نہ کر میرے خزانے میں ڈالتا. 24 سال تک جماتا رہا. جب مسجد بنانے کا گاؤں میں مشورہ ہوا تو مجھے امید ہوئی کہ یہ پیسے شاید مسجد بن جائے گی, اور بسم اللہ کہہ کر میں نے کام شروع کیا. خدا نے پورا کام مکمل کرایا اور ایک قفل بچ گیا. کتاب میں لکھا ہے, کوئی یہ نہ کہے کہ میری مسجد ہے, یہ مسجد تو اللہ کی ہے. اس کے اندر اللہ چاہے تو کسی سے پورا کام لے کر اور کسی کو خدمت میں لگا دیتا ہے. اگر وہ اپنی زبان سے یہ نہ کہیں کہ میری مسجد, بلکہ مسجد کس کی ہے, اللہ کی ہے. اور اللہ نے ایک چھوٹا سا ناک مجھ سے نہیں لگا سکا.
اور یہ गाँव वालों से मैं लगा रहा हूँ और नाम इसलिए रख रहा हूँ कि 24 साल तक जो खाने पीने के अलावा की गैर जरूरी चीजें बाहर खाता पीता था उसकी रकम को जमा कर दिया तो उससे एक मस्जिद बन गई। उससे पूरी है कोई इरादा करेंगे बनाएंगे। अब तुम्हें मस्जिद बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने वाले पैदा हो गए हैं। अब इंशाअल्लाह तुम में से हर एक नियत करो मैं हज करूंगा। क्या करूंगा? अब थोड़ा थोड़ा बाजू दामते रहो, इंशाअल्लाह हाजी बन जाएंगे। बनेगा नहीं बनेगी? अल्लाह ताला मुझे और आपको मस्जिद से मोहब्बत अता फरमाए, चाहत अता फरमाए, हर गांव में एक मस्जिद बने और मस्जिद को आबाद रखे। इसमें मतलब भी हो, उसमें मस्जिद में 3 काम अच्छे रहना। कितने काम? एक काम सबसे पहला मौजूद अच्छा है। कौन? ऐसा रहना बोले अजान दिया तो पूरा गर्दन का डबल सो जाना। क्या? इस्लाम को तो नमाज पढ़ाना नहीं, अजान सुनना नहीं, क्या जो ऐसे मौजूद तो रखी वो तो बाप देता है ना, इसलिए पकड़े को घर का वॉचमैन कैसा रहना, वत्ती दूर कुत्ता पकड़ा तो बात को यहाँ रखा पाना तो विशाल बोलना तगड़ा रहना। मस्जिद का मौजूद काम को नहीं आता। बोलता नहीं बोलता हूँ हमारे वही पे अरे मनो अजीब ऐसा नहीं, अच्छी अजान देना। क्या देना? और दूसरा क्या? इमाम साहब कैसे रहना? पिक्चर रकात बने तो उनका अंकुश है ना हमारा टचिंग रहना जरूरी भी है। तो लोग पढ़ते तो सुना वो सब सुना है कि वो कोसी सुनई में है कि क्या सब है नहीं। मैं नमाज पढ़ा बोलने आता है मगरिब की नमाज कुल अल्लाहु अकबर सुन्नतुल्लाह इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह पूरे कुरान ये कुरान का आया तो 10 बार बोला जाता है। उसकी बीमारी है बोलो अच्छे ईमान को रखना सही ना। कुरान की आयतें सुने तो ईमान ताज़ा होना। क्या होना? आवाज़ हो जाता है। तीसरा कौन अच्छा रहना मस्जिद में? एक मौला नेक, तीसरा कौन? कमेटी कमेटी खट्टू है ना, अंदर का बाहर नहीं आना, बाहर का सब हजम। कहा कि मैं खुद 50 साल के तारत खाने हूँ, 20 साल का ज्ञान हूँ, हिसाब दे देता नहीं क्या? आज वो फोड़ डालने में हिसाब तो शुरू होता कहाँ कहाँ अंदर पूरा अगर कोई मस्जिद का मुतवल्ली बना तो उससे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं, से ज्यादा खुशनसीब अल्लाह का घर और उसकी जिम्मेदारी और उसको पूरा करना ये कितनी खुशनसीबी है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर का घर का वॉचमैन बन गया तो कौन अब नहीं मेरे से बड़ो कौन तो है? ये किसका घर?
اس کے گھر کی ذمہ داری. عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا آپ مسجد نبوی کی مطلب توجیت کو سنبھالیے امیر المومنین. تو آپ نے فرمایا کیا میں اچھا نہیں دکھ رہا ہوں؟ کیا فرمایا؟ میں آ کر نماز پڑھ کر جاؤں گا, اگر اس گھر کی خدمت صحیح نہ کر سکوں تو اللہ کو میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اتنا ڈر. یہ جینا صحیح رہنا لگے رہی میں مسجد کو واسطہ لکھیں گے. خاص طور سے میں ہمارے نور کے آپ کا کیا نام ہے سر؟ نشاد احمد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے ایک بڑے رقم اس کام کے لیے مختص کیا ہے اور پورے گاؤں والوں نے بھی اس کے لیے الحمدللہ اپنے اپنے استعداد کے مطابق رقم خرچ کرے ہیں. حضرت جیسا بولے اتنا ہے کہ یوں کر رہا ہے تو بھی حضر ہے, مغفرت ہے. ایک صاحب مسجد کا پلاستر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بڑی مسجد تھی, پلاستر میں کیا بولتے گھر میں پلاسٹک کر رہے تھے مسجد کی. تو اوپر سالوی پہ چڑھ گئے تھے. کہا سالوی پہ اوپر چڑھ گئے, کنڈا کو مان لے کو تھا پی لے کو تو چڑھ دیے. کام شروع کرنے سے پہلے تھا پی نہیں سی پھر گئی. کیا کہ تھا پی کے لیے کیا کرتے ہاں پی کیا تو کام کر سکتی نہیں کر سکتی. اب دیکھتے رہے کون نہیں کام ہوتا. دور سے ایک آدمی آتا رہا, اس کو آ رہا ہے, کہہ رہا کر دیے باپ اوپر سے نیچے آ سکتا نہیں, نیچے سے تو تھا پی پھینک سیدھا. اچھا تغلط تھا, تغلط جگہ اٹھا کے مات اوپر بتھی پکڑ لیا. کون مستری پکڑ لیا, سب ہو گیا ختم ہو گیا. اسی مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک بزرگ اس کو خواب میں دیکھے. کس کو؟ آپ ہی پھینکنے والے. بہت خوش و خرم ہے. میں تو آتا نہیں مسجد کو, کبھی جاتا نہیں, اتنا خوش نہیں کیسا ہے کہ جب نیچے سے تھاپی پھینکا تھا تو اوپر والے نے دعا دیا تھا اللہ تعالیٰ تجھے آباد رکھے, سلامت رکھے. تھوڑی سی مسجد کی تھوڑی سی مدد کیا تو وہ دعا میرے حق میں قبول ہو گئی. اللہ مجھے آسان کر دیا, میں اس وقت کوئی پکڑ میں نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک کچرا جھاڑ کر اتنی مٹھی کچرا مسجد سے لے جا کر باہر پھینک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر سے بچھو سانپوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو من کی توفیق عطا فرمائے. ان صحابہ نے تعاون کے اللہ ان کو قبول فرمائے اور اس دعا میں اس سے بھی اعلیٰ اور مسلمانوں کی عبادت والا بنائے اور ایک اعلیٰ درس پہ تیار ہونے کے راستہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا محترم حضرات, بیانات الحمدللہ ہمارے لیے بہت ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے. وہ ایسا